سرکار علیہ السلام آپ نے صحابہ کرام کو بلایا، تمام صحابہ کرام کو جمع کیا۔ جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو اس وقت جو لوگ مسلمان ہوئے تھے ان کی تعداد تھی صرف 313۔ کتنی تعداد تھی؟ 313۔ سرکار علیہ السلام نے سب کو جمع کیا، بلایا سب کو، اور بلا کر کے ان سے پوچھا کہ اب آپ بتائیے آپ کا کیا مشورہ ہے۔ تو اس میں ایک صحابی رسول ہیں، وہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہونے کے بعد عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت سعد ابن عبیدہ رضی اللہ عنہ یہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہونے کے بعد کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ جو ہمیں حکم دیں گے ہم آپ کے ہر حکم کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ یا رسول اللہ، قوم موسیٰ نے پہلے یہ کہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن قوم موسیٰ بعد میں موسیٰ کو آگے کر کے پیچھے واپس ہٹ آئی تھی، اور قوم موسیٰ نے یہ کہا تھا، اے موسیٰ آپ اپنے رب کو بلا لیجئے، وہ آپ کی مدد کرے گا، لیکن یا رسول اللہ ہم وہ نہیں ہیں کہ آپ کو آگے کر کے خود پیچھے ہٹ جائیں اور یہ کہیں کہ آپ اپنے رب کو بلا لیجئے، بلکہ ہم وہ ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ہمیں حکم دے دیں کہ آپ سمندر کے اندر کود جاؤ تو ہم سب کے سب سمندر کے اندر کودنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ جب یہ سب صحابہ کرام نے کہا تو سرکار علیہ السلام آپ نے یہ تمام صحابہ کرام کو ترغیب دلائی، اور ترغیب دلانے کے بعد پھر المختصر یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مدینہ شریف کے اندر ایک صحابی رسول کو روک دیا اور فرمایا کہ آپ یہیں رک جاؤ، باقی 313 صحابہ کرام کو لے کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنا سفر شروع کیا، یہاں تک کہ بدر کے اندر پہنچ گئے، بدر کے مقام کے اوپر پہنچے، رات کے وقت آپ پہنچ گئے، اور رات کے وقت آپ نے ایک جگہ اپنے لیے منتخب کر لی، پھر اس جگہ آپ ٹھہر گئے۔ جب رات کو ٹھہرے تو رات کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت کی برسات بھی عطا فرمائی، بارش برس گئی، اور بارش کی وجہ سے جو بدر کی جگہ تھی وہ آپ کے لیے اور خوبصورت ہو گئی، اور جتنی بارش ہوئی تمام صحابہ کرام نے آپ نے جو ہے وہاں ایک کھڈا کھود کر کے بارش کے پانی کو اپنے پاس جمع کر لیا تھا۔ آپ کے پاس صحابہ کرام کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے اور چند ایک تلواریں تھی، اور وہ بھی مکمل نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ، اگرچہ تعداد کم ہو لیکن صاحب ایمان ہو تو اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کی ہر وقت اور ہر صورت کے اندر مدد فرمایا کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے بدر کے اندر بھی مدد فرمائی ہے۔ وہ کیسے مدد فرمائی آپ سنیے، ایک طرف صرف 313 ہیں اور دوسری طرف کفار جو تھے وہ 313 یا 200 300 نہیں تھے، بلکہ ہزاروں کی تعداد میں کفار ہیں، اور مسلمان کتنے ہیں؟ صرف 313 ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے رات گزاری، رات کے وقت اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، اور ہاتھ اٹھانے کے بعد دعا کی، اے مولا اگرچہ ہم تعداد میں کم ہیں لیکن اگر ہم سب کے ساتھ اور ہمارے صحابہ اور جانثار اگر آج بدر کے اندر ختم ہو گئے تو پھر اے مولا قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، تجھے غفور رحیم کہنے والا کوئی نہیں ہوگا، تجھے پکارنے والا کوئی نہیں ہوگا، تیری بارگاہ میں سجدہ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، اے مولا تو مدد فرما۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے محبوب آپ کی مدد کی جائے گی، اور پھر مدد کیسی ہوئی؟ جب رات گزر گئی اور صبح کا وقت آیا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے رات ہی کے وقت میں آپ نے بدر کا معائنہ کیا، اپنے پاس ایک چھڑی لے لی، اور چھڑی لینے کے بعد بدر کے گرون میدان کے اندر گئے، اور جانے کے بعد ایک لائن کھینچی، ہر جگہ لائن کھینچتے گئے، اور کھینچنے کے بعد فرماتے گئے کہ کل اس جگہ ابو جہل مارا جائے گا، اس جگہ عتبہ مارا جائے گا، اس جگہ شیبہ مارا جائے گا، اس جگہ ولید بن مغیرہ مارا جائے گا، اس جگہ فلاں کافر مارا جائے گا، فلاں کافر اس جگہ قتل کیا جائے گا، فلاں کافر اس جگہ قتل کیا جائے گا۔ اب دوسرے دن جب جنگ ہو گئی شام کے وقت صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم خود نکلے، اور جانے کے بعد ہم نے وہ نشان دیکھے، اس میں مولا کائنات وہ بھی ہیں، آپ بھی فرماتے ہیں کہ جب دوسرا دن آیا، شام کا وقت آیا، جنگ کے بعد ہم میدان کے اندر گئے تو سرکار علیہ السلام آپ نے پہلے دن جو نشان لگا کر کے بتا دیا تھا کہ فلاں یہاں مارا جائے گا، فلاں یہاں مارا جائے گا، خدا کی عزت کی قسم جب ہم نے دوسرے
دیکھا تو جتنے بھی کافر جن کا نبی پاک نے نام لے کے کہا تھا وہ سب کے سب اسی لائن کے اندر مرے ہوئے پڑے تھے، کوئی بھی ایک ذرا بھی لائن سے باہر نظر نہیں آیا۔ سرکار علیہ السلام آپ نے صبح کے وقت دعا بھی کر دی، اور دعا کرنے کے بعد پھر آپ نے صحابہ کرام کو اعلان کروا دیا کہ آپ ان کفار قریش سے قتل کیا جائے، ان کے ساتھ مقابلہ کیا جائے۔ مقابلے کے لیے آپ نے اپنی طرف سے صحابہ کرام کو بھیج دیں گے، ادھر سے کفار کے جو بڑے بڑے وہ بھی سامنے آتے تھے۔ اب یہاں صرف ایک روایت آپ کے سامنے پیش کر کے اپنی بات کو کلوز کرنے کی تاریخی معاملہ ہے، اور بے شمار کتابیں آپ اٹھا کر کے پڑھ لیجئے، ایک لمبا باب ہے۔ سرکار علیہ السلام نے جب اعلان کر دیا تو اتنے میں حضرت سعد بن وقاص وہ بھی موجود تھے، حضرت عبد الرحمن ابن عبیدہ وہ بھی موجود تھے۔ تو عبد الرحمن کے پاس دو چھوٹے چھوٹے بچے آئے جن کا نام معاذ اور معاوض تھا، یہ دونوں آئے اور آنے کے بعد اپنے چچا سے کہا، اے چچا مجھے یہ بتاؤ کہ ابو جہل کس جگہ ہے؟ تو حضرت عبد الرحمن انہوں نے ان دونوں بچوں کو دیکھا، یہ بالکل چھوٹے بچے تھے، ننھے منھے بچے تھے۔ انہوں نے جو ہے عبد الرحمن نے ان دونوں بچوں کو دیکھا، دیکھنے کے بعد پوچھا کہ اے بچوں تم کہنا کیا چاہتے ہو، تم کیا مطالبہ کرنا چاہتے ہو؟ تو اسے تم دونوں بچوں نے کہا کہ ہم اور کوئی مطالبہ نہیں کرنا چاہتے، بس ہم صرف اتنا پوچھنا چاہتے ہیں کہ ابو جہل کس جگہ ہے، ہمیں ابو جہل سے ملاقات کرنی ہے۔ کہا آپ نے کیا ملاقات کرنی ہے؟ کہا صرف ملاقات ایک ہی کرنی ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ ابو جہل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتا ہے، سرکار علیہ السلام کی توہین کرتا ہے، سرکار علیہ السلام کی گستاخی کرتا ہے، اور ہم موجود ہیں، ہم زندہ ہیں، ہمارے ہوتے ہوئے کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے ہم ہرگز برداشت نہیں کر سکتے۔ یا ہم زندہ رہیں گے یا ابو جہل زندہ رہے گا، ہم نے مقابلہ کرنا ہے، اس کا صفایا کرنا ہے۔ اس لیے صفایا کرنا ہے کہ وہ نبی پاک کی گستاخی کرتا ہے، نبی پاک کی توہین کرتا ہے، نبی پاک کی بے ادبی کرتا ہے۔ ہم سب کچھ تو برداشت کر سکتے ہیں، نبی پاک کی گستاخی برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچے ہیں، انہوں نے جو یہ جملہ کہا ادھر عبد الرحمن موجود تھے۔ عبد الرحمن نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور اشارہ کیا، وہ دیکھ لو سامنے ابو جہل کھڑا ہوا ہے اور اس کے ساتھ کچھ لوگ ہیں جو ابو جہل کی حفاظت کر رہے ہیں، وہ جو ہے اس کے پروٹوکول بھی ہیں۔ انہوں نے جو ہے دونوں بچے اٹھے، انہوں نے تلوار لی اور دینے کے بعد سیدھا ابو جہل کے پاس چلے گئے، جا کر کے اس کے پاؤں کے اوپر ایک ضرب ماری، دوسری ضرب ماری، تیسری ضرب ماری، یہاں تک کہ اس کے اوپر اتنا حملہ کیا آخر وہ مجبور ہو کر کے زمین کے اوپر گر گیا۔ جو ہی وہ زمین کے اوپر گرا تو باقی صحابہ کرام آگے آئے اور انہوں نے آنے کے بعد ابو جہل کا سر تمام کر کے اس کو واسل جہنم کر دیا۔ اور ادھر معاذ اور معاوض یہ وہ ہیں، یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عاشق رسول اور سرکار علیہ السلام کی محبت کا آپ جذبہ دیکھیں اور سرکار علیہ السلام کی عقیدت کا آپ جذبہ دیکھیں۔ بڑوں کا تو بہت بڑا مقام و مرتبہ اور اللہ تعالیٰ نے بہت اونچی مقام اور شان ان کو عطا فرمائی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور گستاخی، ایک کمزور سے کمزور ایک چھوٹا بچہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی نہ سننے کے لیے تیار ہے نہ برداشت کرنے کے لیے تیار ہے۔ وہ بھی ایک ہی جملہ کہتا ہے، ہم اپنا سر تو دے سکتے ہیں لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی برداشت نہیں کر سکتے۔ اب آگے دیکھیے، یہ تو اس کا تمام کام کو جو ہے کام تمام کر دیا اور اس کے بعد پھر اتنے میں سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک عورت حاضر ہوئی، اس کے 7 بچے تھے، وہ اپنے چھوٹے چھوٹے 7 بچے تھے، انہیں 7 بچوں کو لے کر کے بدر کے میدان میں حاضر ہو گئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان بچوں کے والد کا انتقال ہو چکا ہے، یہ 7 بچے ہیں اور یہ بچے میں نے بڑے کیے ہیں، پالے ہیں، ان کو جوان کیا ہے، ان کو جو ہے ان کی خدمت کی ہے، پالا ہے، پوسا ہے، کس کے لیے؟ یا رسول اللہ صرف آپ کے ناموس کے لیے ان کو تیار کیا ہے، آپ کی حفاظت کے لیے ان کو تیار کیا ہے۔ پھر 7 بچوں کو کہہ دیا، اے بچوں آپ بھی میدان کے اندر چلے جاؤ، اگر ادھر سے کوئی بھی تیر نبی پاک کے اوپر آتا ہے، نبی پاک کی بارگاہ میں آتا ہے تو وہ تیر مصطفیٰ تک نہیں پہنچنا چاہیے، آپ کے سینے کے اوپر لگنا چاہیے۔ اب آپ دیکھو ذرا دنیا کے اندر کیا ایسی تاریخ اور ایسا منظر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماں اپنے بچوں کو سامنے پیش کر رہی ہے۔ ہاں اگر آپ کو یہ منظر نظر آئے گا تو صرف بارگاہ مصطفیٰ کے اندر نظر آئے گا، آقا کریم کی بارگاہ کے اندر آئے گا۔ مصطفیٰ کی بارگاہ تو وہ بارگاہ ہے کہ عورت نے 7 بچے پیش کر دیے اور بچوں کو یہ کہا کہ کوئی تیر بھی مصطفیٰ تک نہیں پہنچنا چاہیے، کیونکہ اگر مصطفیٰ محفوظ ہے تو پوری کائنات محفوظ ہے، مصطفیٰ سلامت ہے تو پوری کائنات سلامت ہے، اور یہ جو کچھ ہمیں ملا ہے یہ سب مصطفیٰ ہی کا صدقہ ملا ہے۔ بولیے سبحان اللہ، سب کچھ مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ بہرحال سرکار علیہ السلام جنگ ہوئی اور اس کے بعد پھر ابو جہل کو بھی مارا گیا
उत्बा शीबा वगैरह ये जितने लोग थे, इन सब का सभा खत्म हो गया, इन सबको खत्म कर दिया। अब वहां मौला कायनात रज़ियल्लाहु अन्हु भी थे, हजरत अली करमल्लाहु वजहहु करीम। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको शुजाअत भी अता फरमाई है, बहादुरी भी अता फरमाई है, ताकत व कुव्वत भी अता फरमाई है। बेशुमार आपके फज़ाइल व कमालात हैं। उन कमालात में से एक कमाल आपका ये है कि एक तरफ 313 सहाबाए किराम हैं और उनके साथ मौला कायनात रज़ियल्लाहु अन्हु भी हैं। अब मुसलमान कितने शहीद हुए, सहाबाए किराम कितने शहीद हुए, तो तारीख हमें बताती है कि सिर्फ 14 सहाबाए किराम शहीद हुए हैं। सिर्फ 14 सहाबाए किराम शहीद हुए और उनके मुकाबले में जो काफिर थे, कुफार कुरैश थे और बाकी जो कुफार आपके मुकाबले में आए थे वो हजारों की तादाद में थे। उन हजारों में से 70 काफिर मारे गए और 70 में से सिर्फ 32 कुफारों को तन्हे तन्हा मौला कायनात ने वासिल जहन्नम किया है। तन्हे तन्हा मौला कायनात ने 32 को मौला कायनात रज़ियल्लाहु अन्हु करमल्लाहु वजहहु करीम, आपने 32 को वासिल जहन्नम किया और बाकियों को औरों ने वासिल जहन्नम किया। अब कई सहाबाए किराम कहते हैं कि जब हम जंग के अंदर थे तो हमारा मंजर क्या था, हमारा आलम और कैफियत ये थी कि हम तलवार लेकर के जो ही इरादा करते थे कि इस काफिर को हमने मारना है, इस काफिर को हमने मारना है, हम सिर्फ इरादा करके तलवार आगे करते थे, उसकी गर्दन खुद ब खुद कट करके जमीन के ऊपर गिरती हुई नजर आई थी। उसकी वजह क्या थी? वजह ये थी कि सरकार इस्लाम आपने दुआ कर दी थी, ऐ मौला तू हमारी मदद फरमा, हम अगरचे तादाद में कम हैं, अगरचे हम मालो दौलत के एतबार से और ज़र्ब व हर्ब के एतबार से अगरचे हम कमजोर हैं, लेकिन मौला हम तुझे वहदहू ला शरीक मानते हैं, तेरी वहदानियत का इकरार करते हैं, तू हमारी मदद फरमा, हमें फतह व नुसरत अता फरमा। तो सरकार के साथ फरमाते हैं अल्लाह ताला ने बदर के अंदर मुसलमानों की हिफाजत के लिए और इनकी मदद के लिए 70,000 सहाबाए किराम को नाज़िल किया था। वो 70,000 फरिश्ते जो थे वो 313 सहाबा की मदद के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान से 70,000 फरिश्तों को भेजा। 70,000 फरिश्तों ने सहाबाए किराम की मदद की, अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फतह व नुसरत अता फरमाई। होता भी ये है कि जिसको आप जितना दबाओगे तो जाहिर सी बात है मुसलमान वो हैं कि इनको जितना भी परेशान किया, खासतौर पे आप पूरी तारीख को देखें सहाबाए किराम पर, जब जब जुल्म और सितम करने की कोशिश की गई तो अल्लाह ताला ने सहाबाए किराम की मदद के लिए आसमान से फरिश्तों को नाज़िल किया है। अल्लाह तबारक व तआला बदर के तवस्सुल से और असहाब बदर के तवस्सुल से हमारी दुनिया और आखिरत को बेहतर से बेहतर फरमाए। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु आप भी जब आपको मक्का से निकाल दिया तो सरकार ने इस्लाम को मक्का से निकाला है। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु आप काबा शरीफ का तवाफ करने के लिए तशरीफ ले गए तो उस वक्त कुफार ने ये कहा कि उस्मान गनी आप सिर्फ तन्हा तवाफ कर सकते हैं, बाकी किसी और को इजाजत नहीं है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इजाजत नहीं है, वो तवाफ नहीं कर सकते। तो उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु कहने लगे ए काबा अगर हम तुझे जानते हैं तो मुस्तफा ही की वजह से जानते हैं, अगर तेरी पहचान हमें किसी ने बताई है तो मुस्तफा ही ने पहचाना जो है हमें पहचान बताई है। फिर एक वक्त वो भी आया कि 17 को जंग बदर हुई, 18, 19 और 20 की रमजान मुकद्दस के अंदर सरकार ने इस्लाम फातिहाना शान के साथ मक्का के अंदर जाकर के शामिल हुए, दाखिल हुए, तमाम सहाबाए किराम आपके साथ हैं और यहाँ तक कि फिर आपने जाकर के काबतुल्लाह के अंदर अजान दी और अजान देने के बाद ऐलानिया तौर पर नमाज पढ़ी और उसके बाद फिर ये इस्लाम का सिलसिला आगे फैलता गया और फैलते फैलते आज हमारे और आप तक जो इस्लाम की दौलत मिली है ये सिर्फ बदर की कुर्बानी है, उहद की कुर्बानी है, खंदक में कुर्बानी है और उसके बाद फिर सहाबाए किराम और अहले बैत अतहार हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की मैदान करबला के अंदर कुर्बानी कि जिसका समरा पूरी दुनिया के अंदर मौजूद है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने सुनने से ज़िंदा रहने की तौफीक अता फरमाए। दुआ पढ़ लीजिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम।